بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد سابع میں ہے۔ مقصد ہفتم اصول عملیہ کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ علم اصول میں معمولاً 4 اصول عملیہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہر ایک اصل عملی کا مجرا کیا ہے گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ استصحاب، براءت، احتیاط، تخییر، چاروں میں سے ہر ایک کو کہاں پر جاری کریں گے، کہاں پر اس سے استفادہ ہوگا، اس کے بارے میں مطالب کو ذکر کیا۔ فصل اول اصالت براءت کے بارے میں ہے۔ اصل براءت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے چند نکات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ یہ نہایت اہم نکات ہیں، ان کو اپنے ذہن میں آپ محفوظ کر لیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ براءت جو ہم نے کہا اصل تکلیف میں اگر شک ہو تو آپ براءت جاری کریں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ پہلے ادلہ اجتہادیہ کے بارے میں تفحص کریں، یعنی پہلے مرحلے میں آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کہ اس مورد میں جہاں مجھے تکلیف میں شک ہو رہا ہے کہیں کوئی دلیل اجتہادی تو نہیں ہے۔ پہلے آپ کو تفحص کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ اگر تفحص اور تحقیق کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حکم شرعی فلاں ہے، پھر تو آپ اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن آپ نے تحقیق کی، آپ نے جستجو کی، لیکن اس شک کے بارے میں کہیں سے بھی آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی اور اصل تکلیف میں شک ہے، تو پھر آپ براءت جاری کریں گے۔ پھر اس اصل عملی کی نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو تکلیف میں شک ہو جائے آپ کہیں کہ بھئی اصول عملیہ میں سے اصل براءت کہتی ہے کہ اگر تکلیف میں شک ہو تو آپ براءت جاری کریں، لہذا میں براءت جاری کرتا ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا ذمہ بری ہے، میرے ذمے پر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اصولی حضرات کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے ہی آپ کو شک ہو گیا آپ فوراً آئیں اور اصل براءت کو جاری کریں۔ پہلے آپ کو تحقیق کرنی ہوگی۔ جب آپ نے فحص کیا، تحقیق کی، جستجو کی، دلیل اجتہادی سے مایوس ہو گئے اور شک اصل تکلیف میں ہے، پھر آپ اصل براءت کو جاری کریں گے۔ یہ ایک نکتہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ دوسرا نکتہ، اصل براءت کے ذریعے سے آپ کے لیے اباحہ ظاہری ثابت ہوگا۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، جتنے بھی اصول عملیہ ہیں ان اصول عملیہ کے ذریعے سے آپ کے لیے حکم ظاہری منکشف ہوتا ہے، حکم واقعی کی بات نہیں کرتے۔
ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اصل براءت کے ذریعے سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ واقع اور لوح محفوظ میں اباحہ ہے، نہ، حکم ظاہری ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تمہارے لیے مباح ہے۔ یہ دوسرا نقطہ کہ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں کہ انشاءاللہ تصویب کی جہاں پر بحث کریں گے وہاں پر کام آئے گا۔ تیسرا نقطہ کہ جہاں پر اصل تکلیف میں شک ہے لیکن علم اجمالی بھی ہے، وہاں پر آپ براءت جاری نہیں کر سکتے۔ مثلا مجھے علم اجمالی ہے ان دو ظروف میں سے ایک ظرف حرام ہے، لیکن کون سا ظرف حرام ہے، آیا یہ ہے یا یہ ہے، یہاں پر آپ براءت جاری نہیں کریں گے۔ درست ہے۔ تیسرا نقطہ، اصل براءت میں، چوتھا نقطہ بلکہ اصل براءت میں اور اصالت العدم میں فرق ہے کہ انشاءاللہ اس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے جہاں پر استصحاب عدم ازلی کی بات کریں گے۔ استصحاب عدم ازلی پہلے میرے لیے نہیں تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے یا نہیں ہے، میں اسی عدم ازلی کو استصحاب کرتا ہوں، اس کو براءت نہیں کہیں گے۔ براءت میں اصلاً حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جاتا، چاہے وہ حالت سابقہ وجودی ہو یا عدمی ہو، لہذا اصالت العدم براءت نہیں ہے، اصالت العدم استصحاب ہے کہ جس کو استصحاب عدم ازلی کہتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پانچواں نقطہ، اصل براءت کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے لیے عقاب نہیں ہوگا۔ استحقاق عقاب کو براءت کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے۔ مثلا مجھے اصل تکلیف میں شک ہو رہا ہے حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اگر براءت کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذمہ بری ہے، اور واقع میں اگر وہ چیز حرام ہو تو ہم کہیں گے کہ تمہیں عقاب نہیں ہوگا۔ استحقاق عقاب کو ختم کرتا ہے اصل براءت۔ لیکن اصل براءت کے ذریعے سے جو دنیاوی ضرر ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے سامنے ایک مشروب پڑا ہوا ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے شراب ہے یا پانی ہے، اصل براءت کو جاری کرتے آپ کہتے ہیں یہ مباح ہے، بس آپ اس کو پی لیتے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ شراب ہے۔ اچھا اس شراب کا اپنا نقصان تو ہے دنیاوی، کہتے ہیں وہ دنیاوی عذاب، دنیاوی ضرر ہے وہ تو آپ کو ہوگا، اس کا جو اثر ہے وہ تو ظاہر ہوگا، لیکن اصل براءت کے ذریعے سے صرف یہ ہوگا کہ اس مشروب کو جو آپ نے اپنے لیے حلال قرار دے کر پیا ہے آپ پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے دنیاوی اثرات تو مترتب ہوں گے۔ بس یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ براءت کے ذریعے سے استحقاق عقوبت جو آخرت میں آپ کے لیے عذاب آنے والا ہے اس کی نفی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی ضرر آیا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اچھا یہ چند نکات تھے جن نکات کو براءت سے پہلے یعنی اس اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اچھا مصنف فصل اول میں براءت کی بحث کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ براءت کا مورد ہم نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر ہے جہاں پر اصل تکلیف میں شک ہو، یعنی اس تکلیف کے لیے حالت سابقہ کا لحاظ نہ کیا جائے یا اصلاً حالت سابقہ ہے ہی نہیں، درست ہے، حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، اصل تکلیف میں شک ہو رہا ہے۔ اب یہ جو شک ہے اس کو کہتے ہیں شک بدوی۔ کیا کہتے ہیں؟ شک بدوی، ابتدائی شک۔ براءت کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر شک بدوی ہو، ابتدائی شک ہے، حالت سابقہ اصلا نہیں ہے یا حالت سابقہ کا لحاظ نہیں کر رہے، یہاں پر براءت ہے۔ اچھا یہ جو شک ہو رہا ہے اصل تکلیف میں، یہ شک دو طریقوں سے ہے، یا تو
خود حکم کے بارے میں شک ہو رہا ہے، یعنی اصل حکم آپ کے لیے مشکوک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، مثلا شرب توتن یا حکم تدخین، اس کا حکم کیا ہے، شرب توتن کا کیا حکم ہے، سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے، اصل حکم آپ کے لیے معلوم نہیں ہے۔ اگر شک اصل حکم میں ہو اس کو کہتے ہیں شبہ حکمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ حکمیہ، کہ اصل حکم آپ کے لیے مشکوک ہے۔ اچھا، پس شبہ حکمیہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے لیے خود اصل حکم مشکوک ہے، حرام ہے یا حرام نہیں ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے، آپ کے لیے مشکوک ہے۔ دوسری مرتبہ شک ہوتا ہے موضوع خارجی کے اندر۔ حکم معلوم ہے، حکم کا پتہ ہے، لیکن جو خارج میں ایک شے ہے، اس موضوع کا جو مصداق ہے، اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک مشروب پڑا ہوا ہے، اب آپ کو حکم کا پتہ ہے کہ شراب حرام ہے اور سرکہ حلال ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، حکم کا پتہ ہے کہ شراب حرام ہے اور سرکہ کیا ہے، حلال ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو خارج میں مشروب میرے سامنے پڑا ہے یہ شراب ہے یا سرکہ ہے، یہاں پر شک ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کے لیے موضوع کا مصداق خارجی مردد ہے، پتہ نہیں شراب ہے یا پتہ نہیں سرکہ ہے، اگر شراب ہے تو حرام ہے، اگر سرکہ ہے تو حلال ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے شک کے بارے میں کہتے ہیں شبہ موضوعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ موضوعیہ، کہ موضوع خارجی آپ کے لیے مردد ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ لہذا پس شک کی دو صورتیں ہوئیں، یا شبہ حکمیہ ہے یا شبہ موضوعیہ ہے۔ اچھا، شبہ حکمیہ، جب کسی حکم کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے، اور جب کسی موضوع خارجی کے بارے میں شک ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ شبہ حکمیہ کا منشا اور سبب کیا ہے، اور شبہ موضوعیہ کا منشا اور سبب کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں شبہ حکمیہ کا منشا یا سبب تین میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو کسی حکم کے بارے میں اس لیے شک ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے۔ کیوں شک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس حکم کے بارے میں نہ تو کوئی روایت ہے نہ تو کوئی آیت ہے، فقدان نص موجود نہیں ہے، نہ آیت ہے نہ روایت ہے۔ مثلا اول ماہ کا روزہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے نہ ہی کوئی آیت ہے، لہذا مجھے شک ہو رہا ہے۔ بس شبہ حکمیہ کا کبھی کبھار منشا فقدان نص ہے، کوئی نص نہیں ہے، نہ آیت ہے نہ روایت ہے۔ دو، کبھی کبھار نص تو موجود ہے لیکن اس نص کا مفہوم ہمارے لیے روشن نہیں، مجمل ہے، واضح نہیں ہے۔ خوب جب واضح نہیں ہے تو اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر میرے لیے کیا ہے؟ اجمال نص، یہ بھی شبہ حکمیہ کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کبھار تعارض نصین شبہ حکمیہ کا سبب بنتا ہے۔ میرے پاس نص تو موجود ہے لیکن دو ہیں نصوص جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک نص کہتی ہے نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں بھی واجب ہے، دوسری نص کہتی ہے کہ نہ، نماز جمعہ فقط امام کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب دو نصوص ہیں لیکن دونوں نصوص میں تعارض پایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی شبہ حکمیہ وجود میں آتا ہے۔ بس شبہ حکمیہ کا منشا اور سبب ان تین میں سے کوئی ایک چیز ہوگا۔
یا فقدان نص ہے، ہمارے پاس اصلا نص نہیں ہے، یا اجمال نص ہے، نص تو ہے لیکن مجمل ہے، واضح دلالت نہیں ہے، یا دو نصوص ہے لیکن دونوں نصوص کا آپس میں تعارض ہے، لہذا میرے لیے حکم مشکوک ہو رہا ہے۔ یہ ہو گیا شبہ حکمیہ کا منشا۔ اچھا، شبہ موضوعیہ کا منشا کیا ہے؟ کسی موضوع کے مصداق میں شک کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ امور خارجیہ کے خلط کی وجہ سے۔ امور خارجیہ آپس میں خلط کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں چل رہا یہ شراب ہے یا خل ہے، شراب ہے یا سرکہ ہے، یہ آپس میں مخلوط ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، بالکل ایک جیسے دکھ رہے ہیں۔ تو شبہ موضوعیہ کا جو منشا ہوتا ہے وہ امور خارجیہ کا آپس میں ملتبس ہونا، مشتبہ ہونا، یہ ہوتا ہے۔ پس منشأ شک چار چیزیں ہیں، تین شبہ حکمیہ میں، ایک شبہ موضوعیہ میں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ چاہے شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، دونوں میں سے ہر ایک یا تو شبہ تحریمیہ ہے یا شبہ وجوبیہ ہے۔ شبہ تحریمیہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، بس ایک طرف سے حرمت ہے اور دوسری طرف سے عدم حرمت، قطعاً واجب تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا یہ حرام ہے یا مستحب ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا مباح ہے، اس میں مجھے شک ہو رہا ہے۔ اگر وہ حکم مشکوک جس میں شبہ ہو رہا ہے حرمت ہو تو اس شبہ کو کہتے ہیں شبہ تحریمیہ، چاہے وہ شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، درست ہے۔ اور اگر جو مشکوک ہے وہ وجوب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں چل رہا واجب ہے یا غیر واجب، حرام قطعا نہیں ہے، واجب ہے یا حرام ہے، حرام قطعا نہیں، واجب ہے یا مکروہ ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہے یا مباح ہے، ایسے شبہ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ وجوبیہ۔ بس چاہے شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، یا وہ شبہ تحریمیہ ہے یا وہ شبہ وجوبیہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہر ایک کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ مقام اول میں شبہ تحریمیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی اور مقام ثانی میں شبہ وجوبیہ کے بارے میں بحث ہوگی۔ شبہ تحریمیہ یعنی مجھے شک ہو رہا ہے حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا واجب ہے، واجب نہیں ہے، واجب کو نکال دیں، حرام ہے یا مکروہ ہے، حرام ہے یا مستحب ہے، حرام ہے یا مباح ہے۔ اچھا، شبہ تحریمیہ کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ شبہ تحریمیہ کی 4 صورتیں بنیں گی، کیونکہ 3 صورتیں شبہ حکمیہ والی اور 1 صورت شبہ موضوعیہ والی۔ شبہ تحریمیہ مجھے شک ہو رہا ہے حرمت میں، یا تو اس وجہ سے کہ فقدان نص ہے، 1 صورت۔ 2، تحریم میں حرمت میں شک ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نص تو موجود ہے لیکن مجمل ہے۔ اگر تحریم میں حرمت میں شک ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے 2 نصوص تو موجود ہیں لیکن دونوں متعارض ہیں۔ 4، تحریم میں حرمت میں شک ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شبہ موضوعیہ امور خارجیہ میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ بس شبہ تحریمیہ کی 4 صورتیں ہوں گی اور 4 مسئلے ہوں گے، ہر ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس عبارت کے حصے کو دیکھیں پھر انشاءاللہ بحث کو آگے چلائیں۔ الفصل الاول اصالۃ البراءہ، فرماتے ہیں کہ پہلی فصل اصالت براءت کے بارے میں۔ قد تقدم ان مجرى اصالۃ البراءہ هو الشک فی اصل التکلیف، کہتے ہیں پہلے گزر چکا کہ اصل براءت کا مجرا، کہ جہاں پر اصل براءت جاری ہوگی وہ کیا ہے؟ هو الشک فی اصل التکلیف، جب اصل تکلیف میں شک ہو۔
وَهُوَ عَلَىٰ أَقْسَامٍ، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ جو تکلیف میں شک ہو رہا ہے اس کی چند صورتیں، کیونکہ لِأَنَّ الشَّكَّ تَارَةً يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ، اس لیے کہ شک ایک مرتبہ حکم کے ساتھ تعلق لیتا ہے۔ أَيْ يَكُونُ أَصْلُ الْحُكْمِ مَشْكُوكًا، یعنی اصل حکم میرے لیے مشکوک ہے۔ کَالشَّكِّ فِي حُکْمِ التَّدْخِين، تدخین دخان کے بارے میں شک ہو رہا ہے۔ اسموکنگ آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ حل ہوا حرام او لا، آیا حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اسے شبہ حکمیہ کہتے ہیں۔ وَأُخْرَى يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْضُوع، دوسری مرتبہ شک موضوع کے ساتھ تعلق لیتا ہے۔ بمعنی، یعنی اس طریقے سے، ان الحکم معلوم، حکم کا ہمیں پتہ ہے، ولیکن تعلق الشک بمصادیق الموضوع، لیکن شک نے تعلق لیا ہے موضوع کے مصادیق کے ساتھ، موضوع کے مصادیق میرے لیے مشکوک ہے۔ کالماء المردد بین کونہ خمرا او خلا، جس طریقے سے وہ مشروب کے جو مردد ہے کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے۔ وَيُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اس کو شبہ موضوعیہ کہتے ہیں۔ ثم ان منشأ الشک فی الشبہۃ الحکمیہ، فرماتے ہیں کہ جو منشأ شک ہے، شک کا جو سبب ہے، منشأ ہے، سرچشمہ ہے شبہ حکمیہ میں، اما فقدان النص، یا تو اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نص نہیں ہے، او اجمالہ، یعنی یا تو نص مجمل ہے، او تعارض النصین، یا دونوں نصوص متعارض ہیں۔ ومنشأ الشک فی الشبہۃ الموضوعیہ خلط الامور الخارجیہ، فرماتے ہیں شبہ موضوعیہ میں شک کا جو سرچشمہ ہے وہ امور خارجیہ کا مخلوط ہونا ہے، ان کا آپس میں مل جانا ہے، ان کا اشتباہ ہے۔ والشک بقسمیہا، فرماتے ہیں کہ شک اپنے دونوں اقسام کے ساتھ، کہ چاہے وہ شبہ حکمیہ ہو بے بخشد، والشبہۃ بقسمیہا، شبہ اپنے دونوں قسموں کے ساتھ، چاہے وہ حکمیہ ہو یا موضوعیہ ہو، تنقسم الی تحریمیۃ و وجوبیہ، تقسیم ہوتا ہے شبہ تحریمیہ اور وجوبیہ کی طرف۔ اما تحریمیہ، شبہ تحریمیہ کسے کہتے ہیں؟ فالمراد منہا، اس شبہ تحریمیہ سے مراد یہ ہے، ہے ما اذا احتملت حرمت الشیء، یہ وہ ہے کہ جب ایک شے کی حرمت کا احتمال ہو، مع العلم بانہ غیر واجب، ساتھ اس کے کہ ہمیں علم ہے کہ واجب قطعا نہیں ہے لیکن حرمت کا احتمال ہے۔ فیدور امرہ، پس اس کا امر دائر ہو جائے گا بین الحرمت والاباحہ، یا حرام ہے یا مباح ہے، او الکراہہ، یعنی بین الحرمت والکراہہ، حرام ہے یا مکروہ ہے، او الاستحباب، حرام ہے یا مستحب ہے۔ کالتدخین، جس طریقے سے اسموکنگ، الدائر امرہ بین الحرمت والاباحہ، کہ اس کا امر دائر ہے دو چیزوں میں، یا حرام ہے یا مباح ہے۔ پس شبہ تحریمیہ حرمت کا احتمال ہے لیکن وجوب قطعا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْوُجُوبِيَّةُ، شبہ وجوبیہ کیا ہے؟ فالمراد منہا، اس شبہ وجوبیہ سے مراد یہ ہے، ہی ما اذا احتمل وجوبہ، جب اس کے وجوب کا احتمال ہو، مع العلم بانہ غیر محرم، ساتھ اس کے کہ ہمیں علم ہے کہ وہ قطعاً حرام نہیں ہے، واجب کا احتمال ہے، حرمت قطعاً نہیں ہے۔ فیدور امرہ، پس اس کا امر دائر ہو جائے گا بین الوجوب والاستحباب، یا واجب ہے یا مستحب ہے، او الاباحہ، یعنی بین الوجوب والاباحہ، یا واجب ہے یا مباح ہے، او الکراہہ، واجب ہے یا مکروہ ہے۔ کالدعاء عند رؤیت الہلال، جس طریقے سے اگر
اول ماہ ہو، جیسے چاند دکھتا ہے، آیا اس وقت دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ حرام قطعاً نہیں ہے، لیکن واجب ہے یا مستحب ہے، واجب ہے یا مباح ہے، واجب ہے یا مکروہ ہے، ایسے ہے۔ الدائر امرہ بین الوجوب والاستحباب، کہ جس کا امر دائر دو چیزوں میں، یا وجوب ہے یا استحباب ہے۔ وعلی ذالک، جب ہم نے یہ تقسیم آپ کے سامنے بیان کی کہ شبہ حکمیہ تین چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، شبہ موضوعیہ ایک چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پھر شبہ یا تحریمیہ ہے یا وجوبیہ ہے، عملاً ہمارے پاس کتنی صورتیں ہو جائیں گی؟ عملاً 8 صورتیں ہوں گی۔ شبہ تحریمیہ کی 4 صورتیں، شبہ وجوبیہ کی 4 صورتیں۔ وعلی ذالک یقع الکلام فی مقامین، یا شبہ تحریمیہ یا وجوبیہ ہے، 2 مقامات پر گفتگو ہوگی۔ المقام الاول الشبہۃ التحریمیہ، کہتے ہیں مقام اول شبہ تحریمیہ ہے۔ وفیہا مسائل اربع، اس کے اندر 4 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے، لأجل فقدان النص، نص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے، لأجل اجمال النص، کیونکہ نص مجمل ہے، پتہ نہیں ہے، ظاہر الدلالت نہیں ہے، کیا مراد ہے اس سے۔ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لأجل تعارض النصین، شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 2 نصوص ہیں، دونوں میں تعارض ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ لأجل خلط الامور الخارجیہ، اگر شبہ موضوعیہ تحریمیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امور خارجیہ میں خلط ہو گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ وإلیک الکلام فی ہذہ المسائل، آپ کے سامنے ان مسائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، الواحدۃ تلو الاخری، ایک کے بعد ایک، یہ جدید عربی ہے، ایک کے بعد ایک کے بارے میں بحث کریں گے۔ پہلا مسئلہ جو یہاں پر مطرح ہو رہا ہے، وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شبہ تحریمیہ فقدان نص کی وجہ سے ہو، ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے، اب کیا کریں؟ یہاں پر براءت جاری کریں گے یا براءت جاری نہیں کریں گے؟ اس مسئلے میں اصولیون اور اخباریوں میں جھگڑا ہے۔ اصولی کہتے ہیں کہ براءت جاری ہوگی، اخباری کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے۔ اگر شبہ حکمیہ ہے، شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے، تو وہاں پر احتیاط واجب ہے۔ اصولی کہتے ہیں کہ نہ، احتیاط واجب نہیں، البتہ اس نقطے کو مد نظر رکھیں، اصولی کہتے ہیں کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اگر آپ احتیاط کریں تو مستحسن ہے، حرام نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اصولی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اخباری کہتے ہیں احتیاط کرنا واجب ہے۔ یہ ایک مسئلہ کہ جس میں اخباریوں کا اور اصولیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، نقطے کو سمجھیے گا۔ اصولی جو کہتے ہیں براءت جاری ہوگی، یعنی وجوب نہیں ہے، یعنی شبہ تحریمیہ میں احتیاط کا وجوب نہیں ہے، احتیاط کرنا واجب نہیں ہے، لیکن آیا میں احتیاط کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کرنے سے تو وہ لوگ بھی نہیں روکتے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، بلکہ احتیاط ایک امر مستحسن ہے۔ بس بحث وجوب احتیاط کے بارے میں۔ اصولی اپنے مطلب پر کتاب، سنت اور عقل کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں کہ استاد سبحانی یہاں پر آیات میں سے ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، کچھ روایات کے ساتھ استدلال کرتے ہیں،
اور ایک دلیل عقل کو ذکر کرتے ہیں اصولیوں کی جانب سے، پھر اس کے بعد اخباری جو وجوب احتیاط کے لیے ادلہ دیتے ہیں ان کو ذکر کریں گے، کہ انشاءاللہ اس بات کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین